دوستوں ایک خاتون نے اپنا واقعہ شیئر کر کے بتایا کہ میرا نام شہزادی ہے۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ میری شادی ایک ملازمت کرنے والے سے ہو جو اچھا کمانے والا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں نبیل سے شادی کر دی گئی۔ مجھے نبیل سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو نبیل کو مار دے یا پھر اسے جان چھڑوا دو میری کسی طرح۔ میں ہر بات پہ نبیل کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، نبیل پہ غصہ کرتی۔ نبیل مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے نبیل سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارے کو حالات نے پریشان کر دیا ہے، ورنہ سیدھا سادہ اور خاموش طبیعت ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے نبیل کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، نبیل کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ نبیل بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے۔ وہاں میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں نبیل کے ساتھ۔ نبیل خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں نبیل دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل کی گالی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں نبیل کے ساتھ چلی گئی۔ ہمارے بجلی پانی گیس کا بل، راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ نبیل سے جب بھی پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی کچھ پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر نبیل مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ نبیل مجھے طلاق دے دے۔ نبیل مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا مجھ سے۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ نبیل جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ نبیل سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ نبیل کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا 7 روٹی کھا رہا تھا، 7 سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا نبیل میرے لیے کس قدر درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی نبیل میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں، پتہ نہیں وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی میں۔ نبیل کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ نبیل گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا کھانے لگے، میں نبیل کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ نبیل کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی درد دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ نبیل پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ نبیل نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، نبیل کے پاؤں چوم لیے۔ نبیل مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ نبیل حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے،
नबील ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर न जाना। कहने लगे, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी खुदा जाने। बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे न कोई आईफोन चाहिए था, न कोई बड़ा घर गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी, मेरी दुनिया नबील बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं कि जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखना जिसमें मैंने नबील को देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस न ले सके उस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शौहर कमाता है उस पे खुश रहें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून मुझे नबील के घर में मिलता है, जो सुकून मुझे नबील का सर दबाने में आता है, जो सुकून मुझे नबील की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझें, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। नबील अब मेरी ज़िंदगी है और मैं नबील की शहज़ादी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।